کوشش ہوتی ہے، کوشش کیا کریں، چند منٹ ہوتے ہیں، سن کے جایا کریں۔ جناب فاروقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ میرے پاس چند ماہ سے میرے جاننے والے ایک دوست تشریف لا رہے ہیں جو ایک تکافل کمپنی ادارے میں کام کر رہے ہیں اور مجھے بھی تکافل کے بارے میں اپنے ادارے میں کام کرنے کے لیے قائل کر رہے ہیں۔ وہ تکافل سودی انشورنس بیمہ کا متبادل اور حلال، جائز اور اسلامی طریقہ بتاتے ہیں۔ برائے مہربانی اس معاملے میں میری رہنمائی فرما دیں کہ میں اس تکافل میں کام کروں یا نہ کروں، اور کیا اس پالیسی میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک شخص نے مسجد بنانے کے لیے 5 مرلے جگہ دی کہ یہاں مسجد تعمیر کی جائے۔ اس مسجد کو تعمیر کرنے والے کچھ افراد اور ایک مولوی صاحب نے جگہ دینے والے شخص کو کہا کہ آپ کے پاس جو جگہ باقی ہے اس میں مزید 3 مرلے زمین مسجد کے لیے دے دیں، اور ہم اس جگہ کے بدلے دوسری طرف جو 3 مرلے جگہ ہے اس کے مالک سے لے کر آپ کو دے دیں گے۔ تو وہ اس پر مان گیا اور پھر 8 مرلے پر مسجد تعمیر کر دی گئی، جس کو آج تقریباً 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ جگہ دینے والے شخص کے مطالبے کے باوجود اس کو نہ ہی جگہ دی گئی، نہ ہی کوئی رقم۔ اب اس شخص فوت ہو گیا ہے۔ جگہ لینے والے مولوی صاحب اور کچھ افراد بھی فوت ہو چکے ہیں، ان میں سے اکثریت زندہ ہے۔ مسجد میں 3 مرلے والے حصے میں جس کا معاہدہ نے باوجود کچھ بھی نہیں دیا گیا، ہر نماز پڑھنے والے کے بارے میں بتا دے کہ نماز ہو جائے گی یا کہ نہیں، اس کا شرعی حل بتائے۔ بات یہ ہے کہ یہ غلط کیا ہے اس مولوی صاحب نے، غلط کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے وعدہ کر کے اس کو پیسے نہیں دیے۔ اب جو اس وقت اس کے ورثاء ہیں جس کو دینے تھے، تو ان کو وہ پیسے ادا کرنے چاہیے، چاہے نمازی کرے چاہے کوئی بھی کرے، یا ان سے معافی مانگ لیں۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہو رہی ہے، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہے، صرف اگر ان کی قبروں کا بوجھ ہلکا کرنا ہے تو کچھ ساتھی مل کے ان کے ورثاء کو ویسے راضی کر لیں یا انہیں قیمت ادا کر دیں۔ مزید تسلی نہ ہوئی تو پوچھ لینا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ میرا جنازہ اس طرح کے درود شریف پڑھنا ٹولیوں اور گروہوں میں اور چلتے جانا۔ سب سے پہلے جبرائیل امین نے آ کے درود شریف پڑھا، پھر حضرت اسرافیل، میکائیل اور عزرائیل، اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر نے سب سے پہلے درود شریف پڑھا، پھر جماعتیں آ کے پڑھ کے نکلتی جاتی تھی۔ یہ آپ کا جنازہ۔ کسی مولوی صاحب نے مسئلہ کیا ہے کہ کسی بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھانے والا سخت گناہگار ہوتا ہے۔ بھائی بے نمازی آدمی کا نماز جنازہ پڑھانا شرعی طور پہ یہ کوئی گناہ نہیں، وہ گناہگار ہے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ ہاں مشرک کا جو شرک کرتا ہے، یا عیسائی، یہودی ہے، رافضی ہے، مرزائی ہے، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ بے نمازی کے لیے دعا استغفار بھی کرنی ہے، مغفرت بھی کرنی ہے۔ اس نے غلط کیا ہے جو نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن نماز پڑھانے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ میت پہ لوحہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا بالکل حرام ہے، اور یہ کرنے والا سخت گناہگار ہے اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور پھر اس کے خود جب روح قبض ہوتا ہے تو بہت سختی والا معاملہ ہوتا ہے۔ میت کے گھر عام لوگوں کا کھانا کھانا بالکل غلط ہے۔ یہ باہر سے جو مہمان آئیں گے ان کا کہیں اور انتظام کوئی نہیں، پھر وہ کھانا کھا لیں۔ باقی محلے والے اور رشتہ دار جن کے گھر قریب ہیں اس رسم کو چھوڑیں، سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ ان کے گھر میں کتنی بڑی مصیبت ہے، چاہے اور کوئی کھانا پکا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے آگے کو عمل کرے یا نہ کرے۔ استادی سالگرہ پہ جو کیک کاٹا جاتا ہے اور تالیاں وغیرہ لگائی جاتی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انگریزوں کی رسم ہے۔ سالگرہ میں نہ جانا لیکن تحفہ بھیج دینا وہ بھی سخت گناہ ہے۔ جس طرح سالگرہ منانی، تحفے دینے میں یہ بھی گناہ ہے۔ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونا جائز ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ
سخت ادب کے خلاف ہے، گناہگار ہوگا۔ قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں سونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرے وہ واجب القتل ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بولنا چھوڑ دو، تعلق چھوڑ دو، اتنا بڑا گستاخ ہے، لیکن واجب القتل نہیں کہہ سکتے کہ اس کو قتل کرو، بے ادب ہے، دفع کرو۔ نئے 20ویں سال کی آمد پر خوشیاں منانا، مٹھائی تقسیم کرنا، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ سال کے شروع میں چاہے اسلامی ہو چاہے دوسرا، خوشیاں منانی، تہوار سمجھنا، عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ استاد جی بینک میں میرا سود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں صدقے کی نیت سے غریبوں کو دے دو۔ بھائی بینک میں پیسے نہ رکھو، جو سود بنا ہوا ہے اس کو دے دو، جو بہت غریب محتاج ہے، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں، بس دے دو، کوئی نیت نہیں کرنی ثواب کی، حرام سے صدقہ نہیں ہو سکتا۔ منہ بولے بھائی یا منہ بولے بیٹے اور منگیتر سے پردہ ضروری ہے یا کہ نہیں؟ منگیتر جب تک نکاح نہ ہو غیر محرم ہے، بات کرنی، دیکھنا، دکھانا سب لانا۔ منہ بولا بھائی کوئی شریعت میں اصطلاح نہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، تینی بہنیں، اس سے وہ بھائی نہیں بن جاتے۔ منہ بولا بیٹا کہ کوئی کہے یہ میں اس کو منہ سے کہا ہے بیٹا، اس لیے پردہ نہیں ہے، یہ کوئی رشتے نہیں ہے، نہ منہ بولا بھائی نہ بہن، نہ منہ بولا بیٹا نہ بیٹی، نہ منگیتر کے ابھی نکاح نہیں ہوا، لہذا پردہ ان سب سے ضروری ہے۔ استاد جی یہ جو بات مشہور ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام شرمندہ نہ ہو، یہ روایت صحیح نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ملا علی قاری نے موضوعات کبریٰ میں لکھا ہے۔ استاد جی جو بچہ زنا سے پیدا ہو تو جس کا وہ ہے وہ اس کا وارث بنے گا یا کہ نہیں؟ حدیث کے لفظ ہے لا یرث ولا یورث، زنا سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا جو ذہنی طور پہ باپ بنا، باپ تو نہیں، باپ وہ اس کا نہ وارث ہوگا کیونکہ یہ زنا ہے۔ استاد جی میری ایک بہن، اس کا خامد فوت ہو گیا، وہ خامد سے رہتا رہتی تھی، لیکن اسے 6 ماہ کے بعد پتہ چلا ہے کہ خامد فوت ہو گیا، اب کتنی عدت بیٹھے۔ اگر حاملہ ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا، چاہے 2 دن کے بعد ہو جائے، چاہے اس خبر کے بعد 2 مہینے کو ہو جائے، عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ حاملہ نہیں تھی تو 4 ماہ 10 دن مدت بنتی تھی، وہ گزر گئی ہے، چاہے اسے پتہ نہیں، دوبارہ عدت کوئی نہیں، یعنی عدت اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن خامد فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے۔ ایک آدمی اپنی عورت کو 3 طلاق 2 یا 1 دیتا ہے، پوری عدت گزر جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اب اس پہ عدت نہیں ہے۔ عدت پتہ ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں پتہ تو یہ عذر نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، لہٰذا یہ بہن جو ہے اس کی عدت گزر چکی ہے اور اس کی اب عدت کوئی نہیں۔ اگر حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس وقت۔ استاد یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کا ولی روزہ رکھ دے اس کی طرف سے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نہ رکھے۔ کس حدیث پہ عمل کریں گے؟ پہلی حدیث منسوخ ہے، اور جس میں ہے کہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ ناسخ ہے، لہذا کوئی آدمی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا، فدیہ دے دے گا۔ پہلی جو حدیث ہے کہ وارث روزہ رکھے وہ منسوخ ہے اور دوسری ناسخ ہے۔ استاد جی ایک عورت فوت ہو گئی، اس کا خامد اور ماں باپ ہیں، اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، تو مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اس کا بھائی مال ایسے تقسیم ہوگا کہ ایک خامد ہے تو اس کو آدھا دے دو، پیچھے جو آدھا ہے اس کے 3 حصے کر دو، 2 والد کو دے دو اور 1 ماں کو دے دو، یعنی کل 6 حصے کر دو، 3 دے دو خامد کو، پیچھے 3 رہ گئے، 2 باپ کو دے دو اور 1 ماں کو دے دو۔ آخر میں بس ایک مولوی صاحب نے مسئلہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یہ میرا بیٹا میٹھا کھاتا ہے، اسے نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 دن کے بعد آنا، پھر وہ آئی تو آپ نے نصیحت کی، فرمایا میں خود میٹھا کھاتا تھا اس لیے میں نے تیرے بچے کو نصیحت نہیں کی تھی۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگ من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ آپ توجہ کرنا، تکافل والا مسئلہ وہ انشورنس نہیں ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
وہ بیمہ نہیں ہے، وہ مبنی علی الاحسان ہے، وہ ایک احسان والا معاملہ ہے۔ میں نے پوری تحقیق کی ہے، اگر اس پہ کوئی فتویٰ مانگتے ہو تو میں انشاءاللہ فتویٰ بھی دوں گا۔ تکافل، یہ جو تکافل والا سلسلہ ہے، سارے ساتھی جانتے ہیں کہ ہر مہینے میں اتنے پیسے دینے، سال کی اتنی قسط دینی، وہ بیمہ اور انشورنس نہیں بنتا۔ مجھے کچھ شک پڑا، میں نے پھر تحقیق کی، آپ میری ذمہ داری ہے، وہ میں نے ان سے کمیشن نہیں لینا، نہ میں نے تکافل کرانا ہے، لیکن تکافل بیمہ اور انشورنس نہیں ہے، اس میں سروس کرنا اور اس کو آگے پھیلانا اور خود تکافل وغیرہ کرانا، یہ کوئی ناجائز نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں دعا کرنے لگے، ایک بات سن لینا، اساتذہ کا بہت حق ہوتا ہے، بہت حق ہوتا ہے۔ جن سے میں نے مشکاہ شریف پڑھی وہ دونوں استاد فوت ہو چکے ہیں، ان کا بہت بڑا احسان ہے، ان کے احسان کی وجہ سے آج ہم منبر پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ دین کی خدمت دیتے ہیں، اگر استاد کے بارے میں آدمی اچھے خیالات رکھے اور ادب کرے تو سب سے پہلے میں اپنے ان استاد اور استادوں کے استاد دعا کروں گا اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر جس نے اس مدرسے کی جگہ دی، جنہوں نے بنایا، فوت ہو گئے، اب جو خادم موجود ہیں، سب کے لیے دعا کروں گا اللہ رب العزت جو ہے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب کائنات، ہمارے حبیب مقبول نے جو کچھ حجیت حدیث پہ بیان کیا ہے، جزائے خیر دے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ جن میرے چار عزیزوں نے حدیث شریف کی بہت بڑی کتاب مشکاۃ المصابیح مکمل کی ہے، اللہ انہیں عالم بعمل بنا، مقرر بعمل بنا، مدرس بعمل بنا۔ اللہ ہم جیسے بھی نکمے نالائق گناہگار ہیں، کسی کام کے لیے ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما لیں۔ اللہ اس دنیا میں بہت بڑے دین کے خادم گزرے ہیں، ہم چاہے اس طرح نہیں، ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ ملا دینا۔ میرے مدرسے کے معتمد صدر اور جمن نوازی جیسے بھی اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھانا جو بہت بڑے دین کے خادم گزرے ہیں۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا دے دے، بہت سارے پریشان آ رہے ہیں، پریشانیوں سے نجات دے دے، بہت سارے مقروض ہیں، قرضے سے فارغ فرما دے، بہت سارے بے اولاد ہیں، اولاد عطا فرما دے۔ ہمارے اس دینی مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اللہ جن لوگوں کے بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آسانیاں پیدا فرما۔ جن کے گھر اختلاف کی وجہ سے جہنم بن چکے ہیں، اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی اتفاق اتحاد کی ہوائیں چلا دے، ہوائیں چلا دے، ہوائیں چلا دے۔ اللہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما دے۔ اللہ زندگی نے وفا کی تو یہ کام کرتے رہیں گے، اگر زندگی نے وفا نہیں کرنی، اللہ مغفرت فرما دینا، قبر کو روشن کر دینا، دنیا میں ایک چکر پھیرے اللہ، ہماری دنیا کو دین بنا دے، ہمارے دین کو مضبوط فرما دے۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت فرما۔ نبی علیہ السلام کی ہر سنت جو حدیثوں میں پڑھی ہے سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، حقوق اللہ حقوق العباد سے فارغ فرما کے پھر اٹھانا۔ میرے گھر والے کہہ رہے تھے میرے لیے بھی دعا کرانا، ان کی بھی دعا اللہ سے عطا فرمائے، ان کا سایہ اپنے اولاد پہ تعدیر رکھے، اور بھی جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں گھروں میں، اللہ سب پہ کرم فرما دے۔ اللہ موت کی تیاری نہیں ہے، تیری رحمت کو دیکھ کے موت سے ڈر نہیں لگتا، اسی کی لاج رکھتے ہوئی ہماری مغفرت فرمانا۔ اللہ ہم جیسے بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں، دین کے چھوٹے سے خادم ہیں، یہ سارے نمازی بیٹھے، اللہ مرتے وقت ہمارے ساتھ سختی نہ کرنا، اللہ سختی نہ کرنا، اللہ سختی نہ کرنا، اللہ سختی نہ کرنا۔ اللہ جن اساتذہ سے میں نے پڑھی یہ کتاب، انہوں نے جس سے پڑھی، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ میرے کچھ ساتھی نمازی کئی معاملات میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی میری پریشانی ہے، ان کی پریشانی کا حل فرما دے، پریشانی کا حل فرما دے۔ کچھ لوگ بیٹیوں کی شادی کر رہے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، آمین یا